قرآن و سنت کی روح سے تصویر کشی حرام ہے، تو یہ آپ کے سامنے جو اتنے بڑے بڑے ویڈیو کیمرے گھوم رہے ہیں یا ٹی وی پر آپ کی جو تصویر آ رہی ہے، آیا یہ صحیح ہے یا اچھا ہے؟ یہ سوال کر لیا۔ دیکھیے، کتاب و سنت کی روح سے جو چیز حرام ہے وہ ہاتھ سے تصویر بنانا ہے۔ کیمرہ تھا ہی نہیں، حضور کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی تھی۔ ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر حرام مطلق ہے۔ اس سے پہلے وہ بھی حرام نہیں تھی، یہ بھی جان لیجئے۔ جیسے سجدہ تعظیمی جائز تھا، ایسے ہی حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے۔ تماثیل، یہ بڑی بڑے تماثیل بناتے تھے لوگ، جنات جو تھے ان کے لیے، لیکن شریعت محمدی میں ہاتھ سے تصویر بنانا، جاندار کی نقشہ ہے آپ کھینچ رہے ہیں، کوئی فطری لینڈسکیپ ہے، کوئی حرج نہیں، جاندار کی تصویر بنانا حرام مطلق ہے۔ لیکن جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو اب یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا کہ آیا وہی حکم اس پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ عالم عرب کے علماء جو ہیں چوٹی کے، وہ اس کے قائل ہیں کہ اس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، ہاتھ سے بنانے والی تصویر پر ہوگا۔ البتہ انہوں نے کہا پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے، ہاں تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں کے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ اس کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے، وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے علماء ہیں جن کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپتے ہیں، جن کی جو بھی ہوتی ہیں مجالس شورا، اس کے بھی اجتماعات جو ہیں ان کے فوٹو آتے ہیں۔ تو عمل بہت سے حضرات کا مختلف ہے، لیکن ہم عمل کی بات نہیں کر رہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ حرام ہے، البتہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے جو معاشرتی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دین کی ضرورت ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اب ایک ہے آپ آڈیو سن رہے ہیں، وہ زیادہ دیر سن نہیں سکتے۔ ایک ویڈیو ہے، یا تو آدمی آپ کے سامنے موجود ہے، 2 گھنٹے کی تقریر آپ سن سکتے ہیں، ہلتے بھی نہیں۔ وہی آپ کو آڈیو سننا پڑے تو آپ پہلو بدلیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ویڈیو ہے تو آپ بات سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو ہم نے اس کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہوئے اختیار کیا۔ اور یہاں بھی بتا دوں، جو سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانی کے آخری شیخ الاسلام تھے علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید عبد الفتاح ابو غدہ، یہ اس وقت فقہ حنفی کے عالم عرب میں سب سے بڑے ماہر ہیں۔ ان کے نزدیک بھی جائز ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کی رائے میں آڈیو پر لے کر آیا ہوں۔ بلکہ اب یہ وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے، وہ تو یہاں پر جب آئے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک علماء کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی۔ ایک تو علماء جو ہوتے تھے کنونشن اسلام آباد میں تو مقامی علماء کے ہوتے تھے، ایک انٹرنیشنل، اس میں وہ بھی آئے تھے۔ تو مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھے، فقہ حنفی کے عالم عرب کے چوٹی کے جو ہیں وہ استاد ہیں۔ ملنے گئے ہوٹل میں، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا، آپ کیا یہ دعوت دے کر گئے کہ آئیے ہمارا دارالعلوم دیکھیے۔ وہ آئے، انہوں نے اپنے داماد کو مولانا محمد تحسین صاحب کو بھی بلا لیا، وہ ابھی زندہ ہیں، ان سے اس واقعے کی توثیق کرائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ جب وہ میں بھی تھا وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جب بتایا گیا کہ آ گئے ہیں علامہ کوثری صاحب، وہ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ، تو ہم سب اٹھ کر باہر نکلے، دیکھا ان کے گردن میں کیمرہ لٹک رہا ہے۔ اب ہم بڑے پریشان، یہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں حرام، اور یہاں پہ یہ کیمرہ لے کر عالم دین جو ہے اتنا بڑا مفتی آیا ہے۔ خیر خاموش رہے۔ اب جب جا کر کمرے میں بیٹھ گئے، انہوں نے کھولا، کیمرہ نکالا اور کہا سورہ اجتماعیہ، یعنی ایک جو ہے گروپ فوٹو میں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذرا ٹھیک ہو جائے، سیدھے ہو جائے، بیٹھ جائے، سورہ اجتماعیہ۔ اب مولانا بن نوری صاحب جو ہے خاموش نہیں رہ سکے، نہیں حرام، ہمارے نزدیک حرام، ہمارے نزدیک حرام۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، پوچھا دلیل کیا ہے حرمت کی؟ جو دلیل لائے انہوں نے کاٹ دی۔ آخر میں مولانا بن نوری کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں حرام تو نہیں ہے، ہم اسے تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کا موقع، آپ حرام کہتے ہیں، دلیل لانی پڑے گی۔ یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل موقع۔ بعض چیزیں ہمارے یہاں بس مشہور ہو گئی ہیں، اور بعض علماء یہاں تک کہ ہمارے اس وقت کے جو علماء ہیں وہاں طالبان کے، وہ بھی اسی طریقے کی عمل کر رہے ہیں۔ ٹی وی کو بری شے نہیں ہے، ٹی وی کے ذریعے سے آپ کیا پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ تھا کہ ایک زمانے میں تو یہ رائے تھی کہ لاؤڈ سپیکر اذان بھی حرام ہے، نماز کی امامت بھی حرام ہے۔
اب ایک امام کر رہا ہے، 2 لاکھ آدمی پیچھے تبلیغی اجتماع میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ امام نے کب اللہ اکبر کہا. امام سجدے میں پڑا ہوا ہے، پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام کھڑا ہو گیا، پوری جماعت گری ہوئی ہے سجدے میں، یہ دادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ اللہ کے بندو، آخر وہاں بجلی بھی جلاتے ہو کہ نہیں جلاتے؟ وہاں پر جو ہے لالٹینیں جلایا کرو، پھر بجلی کا کیا تمہیں حق پہنچتا ہے؟ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ اپنی نگاہ کو وسعت دی جائے. لاؤڈ سپیکر میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اذان دیجئے تو یہ اچھا ہے، اس کے ذریعے گانے نشر کریں گے برا ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دین کی تعلیم کی جائے وہ اچھی ہے. اگر کچھ اور فحاشی کریں گے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے یا جو CNN وغیرہ کرتے تو وہ برا ہے.